باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر جمعرات کو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو پرانے فالوورس ان کو پتہ ہے، جو نئے آتے ان کے لیے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ ہر جمعرات کو 11 بجے 11 سوا 11 کے درمیان میں دبئی ٹائم مجلس ہوتی ہے، جس میں حدیث ایک دو حدیثیں میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر انسان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں ذکر ہوتا ہے، انسان کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، دل میں سکون ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ مراقبہ ہوتا ہے، اور مراقبہ جب انسان کرتا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے انسان، دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے دل میں سماتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام الحمدللہ۔ چوتھی چیز لاسٹ میں دعا ہے، جو ہر انسان کی آج کا ضرورت ہے، مجھ سمیت، کہ کوئی ایسا شخص ہماری مجلس میں بیٹھا ہو کہ جو ہماری دعا کے اوپر، ہمارے الفاظ کے اوپر آمین کہہ دے۔ ہو سکتا ہے ہمارے لیے ابھی وقت قبولیت کا نہ ہو، اس کے لیے قبولیت کا وقت ہو، تو وہ آمین کہہ دے گا، جو بھی ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے وہ سب کے حق میں قبول ہو جائے گا، کیونکہ ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ آج ہر بندے کے لیے کسی نہ کسی وے میں کسی نہ کسی چیز کے لیے پریشانی ہے، تو اس وجہ سے اجتماعی ایک دعا ہو جاتی ہے، سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، سب کے لیے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اچھا جی، حضرت عمر بن عاص سے روایت ہے، حضرت عمر بن عاص سے روایت ہے، وہ راوی اس حدیث کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، ایک دن میرے نبی نے خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا کہ سن لو اور یاد رکھو کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے۔ دنیا جو ہے یہ عارضی اور وقتی سودا ہے، جو فی الوقت حاضر اور نقد ہے، اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے اس میں ہر نیک و بد کا حصہ ہے، اور سب اس سے کھاتے ہیں، اور یقین کرو کہ آخرت وقت مقررہ پر آنے والی ہے۔ یعنی دنیا کے لیے آپ سے فرما دیا کہ ایک عارضی سودا ہے، یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، بس ضرورت جتنی ہو اتنی استعمال کرو، بس بات ختم ہوگی۔ اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے، اور وہ آنے والی ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اسی کی قدر و قیمت ہے، اسی کی قدر و قیمت ہے، باقی دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ ایک سچی اور اٹل حقیقت ہے، یہ ایک سچی اور اٹل حقیقت ہے، اور سب کچھ قدرت رکھنے والا شہنشاہ اسی میں لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا۔ یعنی آخرت میں ہی سب کے لیے جزا و سزا ہوگی، جس نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اچھا یا برا، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ یاد رکھو کہ ساری خیر اور خوشگواری اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں، یعنی ہر چیز جو بھی انسان سے تعلق رکھتی ہے اس کا تعلق کہاں ہے؟ جنت کے ساتھ ہے، اور سارا دکھ اور شر اور اس کے تمام قسمیں دوزخ میں ہے، ہر چیز کس میں ہے؟ دوزخ میں ہے۔ بس خبردار، جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرو، جو بھی کر رہے ہو۔ اب اس میں نا مطلقاً ہر چیز آ جاتی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں کوئی خاص کوئی ایک آدھی کوئی چیز ہوگی نا، اس میں ہر چیز آ گئی۔ آپ جاب کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، آپ اپنا ریلیشن شپ چلا رہے ہو، میاں بیوی ہسبینڈ وائف کا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، بہن بھائی ہے، واٹ ایور، دنیا میں پورے دن میں جو کچھ بھی کرتے ہو، اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہر عمل کے وقت آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو۔ ہر عمل کے وقت میں آخرت کو ضرور یاد رکھو کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں دنیا میں، آخرت میں اس کا حساب مجھے دینا ہے، اب چاہے وہ اچھا ہے، برا ہے، نیکی ہے، بد ہے، کسی کے لیے خیر ہے یا شر ہے۔ کسی کے لیے برا سوچو گے تمہیں اس کا انجام دینا پڑے گا، دنیا میں بے شک نہ ہو، دنیا میں بچ جاؤ، نکل جاؤ، آخرت میں اس کا مرنے کے بعد ضرور اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو قطعاً کوئی یہ شخص یہ نہ سمجھے کہ جی ہم دنیا سے بچ جائیں گے تو پھر بعد میں ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اصل تو وہ زندگی ہے۔ اور یقین کرو کہ تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے۔ جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، ذرہ برابر اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، ذرہ برابر، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو پالے گا۔ اور ذرہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ جو ہے نا وہ جسٹ دھوپ کے اندر نظر آتا ہے ہمیں، جو بالکل باریک سا ہوتا ہے، تو اس کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی یا گناہ کیا ہوگا تو اللہ کے سامنے وہ جواب دہ ہوگا۔ حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کے لیے قاضی یا عامل بنا کر روانہ کیا اور فرمایا ان کو رخصت کرتے وقت، ایک طویل حدیث ہے لیکن اس کا مختصر میں پارٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ نے چند نصیحتیں اور وصیتیں ان کو فرمائی اور ارشاد فرمایا، یعنی معاذ بن جبل کو جب آپ نے رخصت کیا اور ان کو کچھ نصیحتیں کی، کچھ نصیحتیں ان کو کی کہ بھائی تم نے یہ کام وہاں پر جا کے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے،
اور جب آپ نے ان کو رخصت کیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رونے لگ گئے تھے، آپ ان کے لیے اداس ہو گئے تھے، ایک محبت تھی کل بھی آپ کو ان سے، اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھی آپ حضرت معاذ بن جبل ہے وہ بھی اداس ہو گئے اس معاملے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کو فرمایا تھا کہ معاذ جب تم واپس کبھی آؤ گے نا تو تم مجھے نہیں پاؤ گے، تم مجھ سے نہیں مل سکو گے، مجھے دیکھ نہیں سکو گے نا، تو اس کے اوپر ان کو بڑا وہ ہوا تھا۔ اچھا، اے معاذ شاید میری زندگی کے اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات اب نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت معاذ آپ کے فراق کے صدمے سے رونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر کر اور مدینہ کی طرف رک کر فرمایا غالباً آپ خود بھی آبدیدہ ہو گئے تھے جب آپ نے یہ بات کی ان کو، اور بہت متاثر تھے۔ مجھ سے بہت زیادہ قریب اور مجھ سے تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، یعنی مجھ سے تعلق رکھنے والا جو میرے قریب بندہ ہے، یعنی جو بھی میرے نبی سے تعلق رکھتا ہے، جو میرے نبی سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اور تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، یعنی اپنا آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اور جو بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے نبی نے یہ ان کو ایک وصیت کر دی کہ بھائی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھے چاہتے ہو، میرے قریب ہو، تو جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، ٹھیک ہے نا، بس جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کان کٹے مرے ہوئے بکری کے بچے پر گزر ہوا، ایک کان کٹے یعنی سے کان کٹا ہوا تھا، بکری کا بچہ تھا، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں کون پسند کرتا ہے کہ مردہ بچہ اس کو ایک درہم کے بدلے مل جائے، مردہ بچہ اس کو ایک درہم کے بدلے مل جائے، کون پسند کرتا ہے یہ بات کو؟ لوگوں نے عرض کی درہم تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو اس کو پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ ہم کو کسی ادنا سی چیز کے بدلے میں بھی ملے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو ایک آزمانے کے لیے کہہ لو یا ان کو ایک ایگزامپل یا کوئی بات سمجھانے کے لیے ان کو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ ایک مردہ بچہ اگر کوئی خریدنا چاہے ایک درہم میں تو کون ہے ایسا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اس کو کیوں خریدیں گے، یہ ہمارے کسی کام کا ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو ایک درہم کیا ہم تو اس کو کسی بھی قیمت میں نہیں خریدیں گے۔ آپ نے فرمایا قسم اللہ کی دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ، جس طرح تمہیں کراہت فیل ہوئی، تم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ تمہارے سامنے ایک مرا ہوا بچہ ہے بکری کا، اور میں نے تمہیں کہا کہ تم ایک درہم میں اس کو خرید لو، تم نے کراہت محسوس کی کہ یا رسول اللہ ہم اس کو کیوں لیں گے، کسی کام کا نہیں ہے، تو ہم اس کو نہیں پسند کرتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، کہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت میرے رب کے سامنے نہیں ہے جس قدر یہ تمہارے نزدیک ہے۔ اب دیکھو میرے نبی نے کیسی اگزامپل ایک دی، یہی سمجھانے کے لیے کہ بھائی دنیا کے پیچھے جو تم لوگ بھاگ رہے ہو، کسی صحابی کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، کسی صحابی کے دل میں، اہل بیت ہو چاہے صحابہ، ان کے دل میں کوئی پیسہ کمانے کی محبت نہیں تھی، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، ان کے دل میں بڑی کوئی شان و شوکت کے ساتھ رہنا، کوئی بہت بڑے بڑے اچھے اچھے کپڑے پہننا، اس طرح کی کوئی ان کے دل میں نہیں تھا، ان کو ان چیزوں کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی صبح کا کھاتے تھے تو شام کو ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ ہم کہاں سے کھائیں گے، شام کو ہم کہاں سے کھائیں گے، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی۔ اگر کہیں سے کوئی ہدیتاً کسی تحفتاً کوئی چیز دی بھی تھی، اسی ٹائم اس کو غریبوں میں تقسیم بھی کر دیتے تھے۔ جس طرح میں نے امام زین العابدین کا آپ لوگوں کو کئی دفعہ بتایا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ کتنے گھروں کا راشن انہوں نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا، کتنے سارے گھروں کا راشن انہوں نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا، اور خود اپنے کمر پہ بوریاں اٹھا کے ان کو وہاں پہنچایا کرتے تھے، اور کسی کو نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہو، جب ان کو غسل دیا گیا تو ان کی کمر پہ بہت سارے نشان دیکھے گئے، تب پتہ لگا لوگوں کو کہ جی امام بوریاں خود اپنے کندھے پہ اٹھا کر اپنی کمر پہ لاش کو لے کے جایا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی بہت دی تھی، ان کو دنیا اللہ تعالیٰ نے بہت دی تھی، دنیا مینس کہ ان کو مال دولت اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا امام زین العابدین، لیکن انہوں نے کیا کرتے تھے کہ یہ اپنے لیے انہوں نے کبھی نہیں رکھتے، یہ ہمیشہ تقسیم کرتے تھے، جیسا میں نے کہا نا کہ راشن انہوں نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا لوگوں کے لیے، تو وہ کرتے تھے۔ تو یہ لوگ اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ ابھی ہے تو شام کو یا کل کے لیے ہم بچا لیں، کو کل ہم کہاں سے کھائیں گے، نہیں، ان کو اتنا یقین تھا اللہ کے اوپر کہ جس نے آج کھلایا تو وہ کل بھی کھلا دے گا، جو کل کھلائے گا تو پرسوں بھی کھلا دے گا، اور اگر نہیں کھلائے گا تو کوئی بات نہیں، فاقہ کر لیں گے، پھر بھی وہ اللہ سے راضی رہتے تھے۔ کوئی گلے شکوے، اللہ سے ناراضگی ظاہر کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے کہنا جی ہم تو اتنا جہاد کرتے ہیں، ہم تو اتنی عبادات کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہر وقت ہم ساتھ ساتھ خدمت میں رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا کیوں رکھتے ہیں؟ ہم تو آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں سب جگہ پہ، آپ کی مدد بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا کیوں رکھتا ہے؟ ہمیں کیوں فاقہ ہوتا ہے؟ تو کبھی بھی ان کے منہ سے یہ چیزیں نہیں نکلتی تھی، ٹھیک ہے نا، جو نبی نے کہہ دیا بس فکس ہو گیا ان کے لیے، وہ اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوتا تھا۔ اچھا جی، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشان ہو گیا تھا،
یعنی یہ جو چٹائیاں ہوتی ہیں نا جو مسجدوں میں بھی اکثر ہوتی ہیں، تھوڑی سی ذرا ہارڈ ہوتی ہیں، آپ اس کے اوپر لیٹتے ہیں نا تو اس کے نشان آپ کے جسم مبارک پہ پڑ گئے تھے۔ آج کل بھی مسجدوں میں جو گاؤں کی مسجدیں وہاں پہ یہ چٹائیاں ہی ہوتی ہیں، ورنہ آپ تو شہر کی کوئی بھی مسجد ہو کہیں پر بھی اب تو وہاں پہ کارپیٹ وغیرہ دریاں ہوتی ہیں، اس پہ نشان نہیں ہوتے، لیکن چٹائیوں کے نشان ہوتے ہیں۔ یہی نشان میرے نبی کے جسم مبارک پر بھی پڑ گئے۔ ابن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیں اور بستر بنا دیں۔ آپ نے فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ۔ اب صحابہ تھے نا، ان کو تو تکلیف ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ تو بے چین ہوتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا نا تو کہا ہم آپ کے لیے ایک نرم سا کوئی گدا کوئی بستر لگا دیتے ہیں یا بچھا دیتے، آپ اس کے اوپر آرام کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا واسطہ، مجھے دنیا سے کیا واسطہ۔ میری اور دنیا کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سائے لینے کو ٹھہر جائے، پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دیں۔ یعنی میں دنیا کو صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ کوئی سوار ہے، کہیں جا رہا ہے، تھک گیا ہے، ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے سائے کے لیے، 5-10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ریسٹ کیا اور آگے نکل گیا۔ تو میرے لیے دنیا صرف اتنی ہے۔ تو مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں اپنی اس دنیا کے لیے میں آسائشیں ڈھونڈوں کہ میں یہ کروں، میں ایسے کروں، میں ویسے کروں، میں یہ کروں۔ میرے نبی کو ان چیزوں کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ یہی چیز آپ نے اہل بیت کو صحابہ کو سکھائی، وہی چیز آج ہم میں آگے منتقل ہوئی ہے، وہی چیز ہم نے سیکھی ہے۔ بھئی دنیا اللہ تعالیٰ مال دے رہا ہے، لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جاب ہے، اچھا کام ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، پیسہ آ رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت نواز رہا ہے، نعمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو پھر اس کو اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرو۔ پھر ایسا نہیں کہ اللہ کے راستے میں تو خرچ ہی نہیں ہو رہا، اپنے اوپر ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرو لیکن اللہ کے راستے میں نکل نہیں رہے پیسے۔ تو جب نہیں نکلتے تو وہی چیز آپ کے لیے تنگ دستی کا ذریعہ بنتی ہے، وہ چیز پھر اسی کی وجہ سے آپ کی رکاوٹیں، بندشیں، تنگ دستیاں، رزق میں برکت نہ ہونا، پھر یہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا نا، ایک بادشاہ تھا کہیں کا، اسی کے ضمن میں وہ واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی۔ اچھا یہ میں حدیث پوری کروں پھر میں بتاتا ہوں وہ واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کثرت سے یاد کیا کرو لذتوں کو قطع کرنے والی چیز یعنی موت کو۔ یعنی آپ سے نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو یاد کرو گے تو اللہ کا ڈر خوف تمہارے دل میں رہے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء بزرگ فرماتے تھے موت کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ ایک تو ذکر کا مراقبہ ہوتا ہے نا، اللہ کو یاد کرنے کا مراقبہ ہوتا ہے، ایک موت کا مراقبہ ہوتا ہے، اور وہ اکثر میں نے اپنی لائف میں بھی وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا موت تحفہ ہے مومن کا، یعنی جو مومن ہوگا نا اس کو موت سے کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن جو گناہ گار شخص ہوگا نا، جو کافر ہوگا، جو گناہ گار ہوگا، بے شک مسلمان ہے گناہ گار ہے، وہ اس چیز سے بہت ڈرے گا کہ موت نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ آ جائے، گھبراتا رہے گا، پریشان رہے گا، کیونکہ اس کو دنیا اچھی لگے گی، اس کو مرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہتا ہے دنیا میں رہوں میں ہمیشہ، جیسے کافر کہتے تھے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو نا کوئی بیماری ہو گئی، نہ وہ کھا سکتا تھا اور نہ وہ سو سکتا تھا، دونوں پرابلم اس کے ساتھ ہوگی، نہ وہ کھا سکتا تھا نہ وہ سو سکتا۔ اب اس کے پاس مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، سلطنت بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، بڑے گھر بھی ہیں، کمرہ بھی ہے، سواری بھی ہے، ہر آسائش اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے۔ دو نعمتیں اس کے پاس نہیں ہیں، ایک وہ سو نہیں سکتا، اس کو نیند نہیں آتی رات کو، اور ایک وہ کھا نہیں سکتا۔ کھانے سے مطلب یہ ہے کہ اس کو منع ہے ہر چیز کے لیے، تو وہ کچھ بھی کھاتا ہے تو اس کے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ اس کے محل کے باہر سے ایک غریب آدمی گزر رہا تھا، وہیں پر ہی اس کے ایک درخت تھا، وہاں پہ سائے میں اس کے وہاں بیٹھ گیا، اندر سے اس نے 2 بڑی بڑی روٹیاں نکالی اور ساتھ اس نے جو ہے نا وہ پیاز یا ہری مرچ نکالی، اس کے ساتھ وہ کھانے لگ گیا۔ اور کھانا کھانے کے بعد جب اس نے، اب بادشاہ یہ سب اپنے خادم کے ساتھ دیکھ رہا ہے، بادشاہ کے ساتھ اس کا نوکر بھی ٹہرا تھا وہیں پر ہی، وہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ غریب آدمی کیا کر رہا ہے۔ اب اس نے 2 روٹی کھائی، مرچ سے کھائی، پیاز سے کھائی، کھا کے اور درخت کے نیچے ٹیک لگا کے آرام سے سو گیا۔ اب بادشاہ نے جب یہ دیکھا نا تو بادشاہ کو بڑی وہ ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ 2 نعمتیں مجھے اس سے دے دے، ایک کھانے کی اور ایک سونے کی، اور میرے پوری سلطنت یہ چاہے مجھ سے لے لے، میرے سے چاہے یہ پوری سلطنت لے لے، یہ 2 نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ عطا فرما دے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے، جو بھی نعمتیں دی ہیں، ہر وقت اس کا شکر ادا کرو۔ کبھی یہ مت سوچو کہ یار میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس نہیں۔ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے 100 نعمتیں دی ہیں، اگر اس میں سے ایک آدھی نعمت تمہارے پاس نہیں ہے تو تم 100 نعمتوں کو بھول جاؤ گا کہ میرے پاس وہ نہیں ہے، 100 نعمتیں نہیں ہیں۔ تم یہ دیکھو کہ تم چل سکتے ہو، تم کھاتے ہو، پیتے ہو، ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، ہر اعضاء تمہارے ٹھیک ہے جسم کے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں۔ تم اس کو دیکھو جس شخص کے پاس ایک ٹانگ نہیں ہے،
وہ بیچارہ وہ ہاتھ میں وہ پکڑ کے وہ چل رہا ہوتا ہے. تم اس شخص کو دیکھو جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، تم اس شخص کو دیکھو جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک کان نہیں ہے، یا تم اس کو دیکھو جو بیچارہ صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا، اس کے زبان میں لکنت ہے کچھ ہے، تم صاف بولتے ہو، ہر چیز تمہارے پاس ہے، پھر بھی ہماری زبان سے شکر نہیں نکلتا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. ہم شکر ہی نہیں کرتے، ہمیں اور ملتا ہی نہیں ہے. ہم شکر کریں گے تو ہمیں اور ملے گا. ہم یہی چیزیں جو ہے نا ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، یار کہاں سے یہ وہ ایسے کیسے، ادھر سے ادھر سے، کہاں سے کچھ ایسا ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. یہ سب اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. یہ چیزیں انسان کو ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیز فرما دی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ بھائی تم میرے پہ توکل کرو، ٹھیک ہے نا، تم تقوی والی زندگی اختیار کرو، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، غیب سے تمہاری مدد ہوگی. پھر بھی انسان جو ہے ان چیزوں کے پیچھے ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم یہ ایسے کریں گے ویسے کریں. اس میں کوئی انسان کے ہاتھ میں کچھ، انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے کہ یار ہم صرف اسباب کے درجے میں جو ہوتا ہے، باقی پیچھے 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 ہر جگہ پہ اپنے آپ کو اس چیزوں کے اندر تھکانا ضرورت نہیں ہے بھائی اس کی. جب وقت آتا ہے، جب اللہ چاہتے ہیں وہ وقت ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی یار یہ کیسے ہو گیا اچانک سے، یہ اچانک سے کیسے ہو گیا. اچھا، یہ حدیث جو میں نے ابھی بیان کی آخری، اس کا مفہوم میں آپ لوگوں کو بتا دوں پھر اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ موت تحفہ ہے مومن کا. اب تحفہ سے مراد کیا ہے یہ میں وضاحت کر دوں ذرا. تحفے سے خوش ہونا چاہیے، اگر کوئی عذاب سے ڈرتا ہو تو اس سے بچنے کی تدبیر کرے، یعنی اللہ اور رسول کے احکام کو بجا لائے، کوتاہی پر توبہ کرے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ موت جو ہے نا وہ تو مومن کے لیے، کیونکہ جب انسان جو نیک انسان ہے تو مرتا ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے جلدی جلدی لے کے جاؤ، مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، میرے سامنے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو تم لوگوں کو نظر نہیں آتی. لیکن جو گناہ گار ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. چیخ رہا ہوتا ہے مردہ لیکن ہمیں آواز نہیں آ رہی ہوتی، وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے مت لے کے جاؤ، مجھے وہاں نہیں جانا، کیونکہ اس کو سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. پردے ہٹ جاتے ہیں نا آگے سے، جو ایک دنیا میں پردہ ہے ہماری آنکھوں کے آگے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ہٹا دیتے ہیں. تو اصل حقیقت، اصل زندگی تو تب نظر آتی ہے انسان کو. دنیا میں تو انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، دنیا میں تو انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ابھی اگر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سے پردے ہٹا دے، میرے آگے سے پردے ہٹ جائیں اور مجھے نظر آ جائے جنت و جہنم میں کیا کچھ ہے، اور جہنم میں میرے لیے کیا کچھ ہے، یا مجھے کیا کیا سزائیں ملیں گی اگر میں نافرمانی کروں گا، تو میں تو ساری زندگی سجدے سے نہیں اٹھوں گا، میں تو جانی مائع سے نہیں اٹھوں گا، میں تو ہر وقت 24 گھنٹے میں تو اللہ اللہ کرتا رہوں گا. اب یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھ لو کہ ایک اس کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں ظاہر نہیں کی لوگوں کے سامنے، صرف ورڈز میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ذکر فرما دیا، سزائیں بھی، جزائیں بھی، نعمتیں بھی، اور جنت میں بھی کیا ہے کیا کچھ نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا. اب انسان اس کو سوچو بچار ہی نہیں کرتا، اس کے اوپر انسان اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں اپنی عقل سے ایسے ایسے کر لوں گا تو سب ہو جائے گا. عقل یہاں پہ چلتی ہی نہیں ہے، عقل یہاں پہ چلتی ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو وہ چیز چلتی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے. حضرت برا بن عازب سے ایک اچھا چلو یہ ایک الگ حدیث ہے، وہ میں نے اس کا ذکر فرما دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جتنی بھی حدیثیں، 3 حدیثیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، اس کا جو شارٹلی جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو ایک عارضی زندگی سمجھا ہے. ہر انسان کو، جو باشعور انسان ہے، جو عقل مند انسان ہے، اس کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، دنیا کی زندگی مختصر ہے، اور یہ صرف ہمارے لیے ایک ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ انسان کہیں جاتا ہے اس کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، تو اللہ نے دنیا کو بھی ضرورت کے لیے بنایا ہے، کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے گھر بنا دیا، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی ضرورت کی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ سب ضرورت کی چیزیں. تو دنیا کو صرف اگر ضرورت تک انسان رکھے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر دنیا کی زندگی اپنے اندر اپنانے کی، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچنا، بس پیسہ 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 پیسہ، یا ہر انسان یہ سوچے میں یہ کر لوں، ایسے کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، میں یہ کو بہت بڑا میرے پاس یہ سیٹ اپ ہو جائے، ایسا ہو جائے ویسا. تو جو انسان اس چیز کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہے گا تو وہ پھر اللہ کو یاد نہیں کرے گا، پھر وہ اللہ کو یاد نہیں کرے گا. اللہ کو یاد کرنے کے دل کے اندر ہر بندے کی محبت دل میں نہیں آ سکتی. جب اللہ کی محبت دل میں لاؤ گے تو پھر دنیا کی اور غیر اللہ کی محبت دل سے نکالنی پڑے گی، اور اگر دنیا اور غیر اللہ کی محبت دل میں رکھو گے تو پھر اللہ کی محبت دل میں نہیں آ سکتی. یہ اصول ہے، دل کے اندر ایک شخص کی محبت آ سکتی ہے بس، اور کسی کی محبت نہیں آ سکتی.
تو اگر انسان دنیا اور باقی چیزوں کی محبت دل میں رکھے گا تو پھر اللہ کی محبت تو نہیں آئے گی، نہ ہی پھر انسان کو وہ آسائشیں بھی اللہ کی طرف سے، اور وہ جو سکون ہے، قلبی سکون جو ہے وہ انسان کو نہیں ملتا پھر۔ تو اسی قلبی سکون کے لیے جو ہے نا ہمارے بزرگ اور جتنے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ذکر کا کہتے ہیں، وہ ذکر کا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذکر کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر جو ہے نا وہ انسان کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پریشانی میں ہے، چاہے وہ کوئی بے چینی ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، بے سکونی ہے، نیند نہ آنا ہے، یہ سب چیزوں کا تعلق انہی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، انہی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ذکر کو اپنی زندگی میں لازمی رکھ لیں، ذکر کو، اور ذکر میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے نا وہ 3 ذکر ہیں۔ ایک ہے درود شریف، کوئی سا بھی درود شریف ہو، ایک ہے استغفار، کوئی سا بھی استغفار ہے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک ہے لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ۔ یہ 3 ذکر اذکار ایسے ہیں جو ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں وہ سب نے یہ ذکر اذکار بتائے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ذکر ہوگا، جس طرح میں پڑھوں آپ لوگ میرے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں، دل پہ توجہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سب کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تصور یہ کرو کہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برس رہی ہے، آپ کے دل میں سما رہی ہے، اور آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان نہیں ہلنی چاہیے، آپ کا دل اللہ اللہ بولے۔ تصور یہ رکھو آنکھیں بند کر کے کہ اللہ کی رحمت مجھ پہ سما رہی ہے، مجھ پر اتر رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور دل میرا اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان نہیں ہلنی چاہیے۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان۔ یا باقی انت الباقی، یا ہادی انت الہادی، یا شافی انت الشافی، یا کافی انت الکافی، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع جل جلالہ، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سلام قولا من رب الرحیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الم نشرح صدرک
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا حل المشكلات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مسبب الأسباب اللهم يا مسبب الأسباب اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا دافع البليات اللهم يا منزل البركات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا سامي الأصوات اللهم يا خير الناصرين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم آمين يا حي يا قيوم بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما دعائے خیر دعائے حاجات دعائے شفا بیماریاں یا الہی اول خیر ہو آخر خیر ہو ظاہر خیر ہو باطن خیر ہو ایمان کی سلامتی ہو اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اے میرے رب کریم، یہ تو آپ کی بندہ پروری ہے، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے، اپنے لاکھوں بندوں سے مخصوص فرمایا، اپنی پاک بارگاہ میں بلایا، اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے مولا، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اے میرے رب کریم، ہماری ناپاک زبانوں پر اپنا اور اپنے حبیب کا پاک ذکر جاری فرما دیا۔ ہم تیرا شکر حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ بن مانگے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی کہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا، ان کے پاک دامن سے وابستہ فرما دیا۔ میرے مولا، ہم تیرا شکر حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ بس التجا یہ کرتے ہیں، ہم سب اور جتنے بھی حاضرین محفل اور ہمارے عزیز و اقارب اور ہمارے والدین تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا، صحیح معنوں میں بندگی کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد میں یکسوئی عطا فرما، ہمیں اپنے نام کی لذت عطا فرما، ہمیں اپنی یاد میں محویت عطا فرما، ہمیں اپنے ذکر کی برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا ظاہر و باطن پاک کر دے، ظاہر و باطن نیک کر دے، ظاہر و باطن ایک کر دے، ہمارے قول و فعل کے تضاد کو دور فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہماری سستی اور کاہلی کو دور فرما دے، ہماری غلاظتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں نور علی نور فرما دے، ہم پہ نظر رحمت فرما دے، ہم پہ نظر کرم فرما دے۔ آنے والا وقت ہم سبھی کے لیے خیر و برکت والا بنا دے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کا سچا شدائی بنا دے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے چاہنے والے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انہی کے صدقے میں ہم سب کی بگڑیوں کو بنا دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہم پہ نظر کرم فرما دے، ہمیں جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما دے، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا دے۔ جن کی بچیاں بالغ ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی بچیوں کے لیے نیک و صالح رشتے عطا فرما۔
اللہ سب کی لاج شرم اور بھرم رکھ لے، ہم سب پہ کرم کی نظر فرما دے، ہماری عاجزانہ دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے، ہم سب کو شیطان کے مکر سے بچا لے، شیطان کے مکر اس کے فریب سے بچا لے، نفسانی خواہشات سے بچا لے، ہر بری راہوں سے بچا لے، بری عادتوں سے بچا لے، بری صحبتوں سے بچا لے، بری باتوں سے بچا لے، بری نیتوں سے بچا لے، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا لے، مفسدوں کے فساد سے بچا لے، ساحروں کے سحر سے بچا لے، نادیدہ بلاؤں سے بچا لے، ہر دور کے ہر فتنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان عطا فرما، ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سے وہ کام کرا لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جا، تیری بارگاہ کے مقبول و مقرب بندے ہم سے راضی ہو جائے۔ الہی سبھی کو نیکیوں کا صلہ عطا فرما، سبھی کو نیکیوں کا شکر عطا فرما، سبھی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، اور ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما جو ہمارے خیال و گمان میں بھی نہ ہوں۔ یا اللہ ہم یہاں سے اڑنے بھی نہ پائیں، اور تو ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ اس گھر میں اپنی رحمت برکتیں اور نورانیت کا نزول عطا فرما، اس گھر کے مکینوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا۔ یا اللہ ہماری عاجزانہ دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ جو لوگ بھی میرے کہنے پر اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، سب کی دعاؤں کو یا اللہ تو قبول و منظور فرما لے، سبھی کی دلی تمناؤں کو یا اللہ تو قبول و منظور فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اپنے نبی کا طریقہ عطا فرما، اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کی محبت ہمیں عطا فرما، اہل بیت کی محبت ہمیں عطا فرما، ہر ولی کی محبت ہمیں عطا فرما، ان کی نورانیت، ان کی برکات یا اللہ تو ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے تیری ذات کے، یا اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے تیری ذات کے۔ یا اللہ حلال روزی، طیب روزی، آسان روزی، وسیع روزی، برکت والی روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام کے ذرے ذرے سے ہمیشہ محفوظ فرمانا، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمانا، حلال کمانے کی، حلال کھانے کی، حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، زبان ایسی عطا فرما جو ہر وقت تیری یاد میں چلتی رہے، ہاتھ ایسے عطا فرما کہ جو ہمیشہ نیک کام کرتے رہے، لوگوں کی مدد کرتے رہے، ٹانگیں ایسی عطا فرما کہ یا اللہ جو ہر وقت مسجد کی طرف قدم اٹھتے رہیں، نیک کاموں کی طرف قدم اٹھتے رہیں، کان ایسے عطا فرما کہ جس سے ہمیشہ اچھی باتیں، دین کی باتیں، قرآن، ذکر، اذکار، حدیث سننے کی توفیق عطا فرما، آنکھیں ایسی عطا فرما کہ یا اللہ جس سے صرف قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور گناہوں سے اپنی ہر چیز کو، اپنے ہر اعضاء کو گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رکھیں، کیونکہ قیامت والے دن جب آپ کے سامنے حاضری ہوگی تو جسم کا ہر اعضاء بولے گا کہ اس شخص نے یہاں پر یہ گناہ کیا، شخص نے یہاں پر یہ کام کیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اس دن ہر چیز نکال دے گی جو کچھ اس کے اندر ہوگا، اور وہ سب کچھ بول دے گی۔ وقال الانسان ما له، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو یا اللہ تو اس وقت سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، اس وقت سے ہم سب کو بچا کے رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب عطا فرما، اور ایسی موت عطا فرما کہ اللہ دنیا والے رشک کریں، دنیا والے بھی خواہش کریں کہ کاش ہماری بھی ایسی موت ہو، ہم بھی دنیا سے جائیں تو ہمارا بھی ایسے ہی جنازہ ہو، یا ہماری بھی ایسی موت ہو۔ یا اللہ کے رمضان مبارک آ رہا ہے، چند دن ہیں، یا اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں دوبارہ رمضان مبارک ہمیں عطا فرمایا، تو یا اللہ اس میں ویسے ہی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اس میں ویسے ہی نماز، قرآن، ذکر، ہر چیز یا اللہ اس میں ہمیں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمانا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں سے زیادہ رمضان میں عبادات وغیرہ کرتے تھے، تو یا اللہ ہمیں بھی ایسی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ جو بھی لوگ پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جو بھی میری براڈ پہ آتے ہیں، مجھ سے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی پریشانیوں کو حل فرما۔ یا اللہ جو جس کی جائز خواہشات ہیں اس کو پورا فرما دو۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دو۔ یا اللہ سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ گناہ گار ہیں، تیرے نافرمان ہیں، لیکن ہیں تو تیرے امتی، ہیں تو تیرے بندے، یا اللہ تیری مخلوق ہے۔ یا اللہ آپ تو غفور الرحیم ہے، آپ تو رحمان الرحیم ہے، آپ تو ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ آپ کے دل میں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندے کے لیے، تو یا اللہ رحم والا معاملہ فرما دے، کرم والا معاملہ فرما دے۔
یا اللہ رحم والا معاملہ فرما دے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یا اللہ ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، ہم تو ایک نسبت سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑوں کی جو نسبت جن سے ہم جڑے ہیں، یا اللہ آپ نے بھی انہی سے ہمیں جڑوایا، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات ہے۔ تو یا اللہ جس لوگوں کے ساتھ آپ نے جوڑا ان کی برکات ہیں، وہ آپ کے نیک بندے تھے، یا اللہ اسی حیثیت سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو یا اللہ بس تو وہی برکات ہمیں بھی عطا فرما، اور ہمارے ذریعے سے آگے لوگوں میں بھی وہی برکات، وہی نورانیت یا اللہ ان کے دلوں میں لوگوں کے اثر کر جائے، تاکہ اللہ ان کو ہدایت مل جائے۔ جو لوگ نماز سے غافل ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ڈر خوف ختم ہو چکا ہے، موت کی یاد نہیں آتی ہے ان کو، موت کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، دنیا کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں، دنیا کو کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان سب کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ تو ان سب کو ہدایت عطا فرما، ایسا دل عطا فرما کہ جس میں صرف تیری محبت دل میں ہو، صرف تیری محبت دل کے اندر ہو، یا اللہ دنیا کی محبت دور دور کر دے، دلوں سے بھی دور کر دے، زندگیوں سے بھی دور کر دے، یا اللہ ہر وقت تیرا خیال دل کے اندر ہو، یا اللہ بس تو ایسی زندگی عطا فرما دے۔ چند دنوں کی زندگی ہے، گزر جائے گی، اچھی گزرے، بری گزرے، خوشی میں گزرے، غم میں گزرے، مصیبت میں گزرے، پریشانی میں گزرے، فاقے میں گزرے، کھا پی کے گزرے، یا اللہ گزر ہی جائے گی۔ کوئی دنیا میں نہیں رہے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے، ہر نفس نے جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے، جب انبیاء نہیں رہے تو کوئی نہیں رہے گا، یا اللہ دنیا گزر جائے گی، بس یا اللہ تو آخرت میں ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمانا۔ آخرت میں یا اللہ بڑے مسئلے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ قبر کا ہے، قبر اچھی ہے تو پھر سب اچھا ہے، یا اللہ تو ہماری قبروں کو اچھا کر دینا، یا اللہ تو ہماری قبروں کو نور سے بھر دینا، یا اللہ ہمارے جو گناہ ہیں یا اللہ تو ان کو سیئات کو حسنات میں بدل دینا، اور یا اللہ جب دنیا سے جائیں تو یا اللہ گناہوں سے پاک ہو کے جائیں، اور ایسے جائیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ باقی یا اللہ جس کی پریشانی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کا کوئی ویزوں کا مسئلہ ہے، ڈاکومنٹیشن کے مسئلے ہیں، کوئی میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کسی کا اولاد کا مسئلہ ہے، یا اللہ آپ تو عالم الغیب، آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے، آپ کو ہر چیز کا اندازہ ہے، جو چیز ہم یہاں پہ نہیں بھی بول پاتے، ہمیں یاد نہیں رہتا، آپ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں، سب کی خواہشات کو ان کے حق میں پورا فرما دو، یا اللہ جو بھی جائز خواہشات ہیں۔ شب جمعہ ہے، میرے نبی کی حدیث ہے، شب جمعہ میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، یا اللہ شب جمعہ میں آپ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ آپ کے نبی نے فرمایا جو مانگو کو ملے گا شب جمعہ میں، تو یا اللہ آپ سے مانگ رہے، آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ آپ تو خود فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں سنوں، تمہاری بخشش کروں، تمہارے گناہوں کو معاف کروں، تمہیں رزق عطا فرماؤں، تو یا اللہ آپ سے مانگ رہے، آپ عطا فرما دیجیے۔ گناہ گار ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو ہم گناہوں سے بھی بچ جائیں گے، آپ ہمیں استقامت دیں گناہوں سے بچنے پہ، تو یا اللہ ہم گناہوں سے بھی دور ہو جائیں گے، شیطان سے بھی دور ہو جائیں گے۔ تو یا اللہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، آپ ہمیں دلوں کو ہمارے پھیر دو، اور ہمارے دلوں کو ایسا بنا دو کہ جو صرف آپ کی یاد میں، آپ کی محبت میں جو ہے وہ بس مچلتا رہے۔ جو بھی دعائیں مانگی یا اللہ میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ میری پریشانیوں کو بھی حل فرما دے، میری والدہ کے لیے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، باقی اللہ جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھی دعائیں مانگی اللہ ان سب کو، ان سب کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میرے شیخ ہیں، میرے استاد، ان کے لیے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کا سایہ، ان کی برکات جو ہمیشہ مجھے ملتی رہے۔ میرے استاد کراچی میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کی جو برکات ہیں، ان کی جو توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ نصیب عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔